اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ پاک، ہمارے یہ دوست جو بڑے دور دراز سے یہاں تشریف لائے ہیں، یا اللہ ہم سب لوگ بڑی عاجزی کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت ملے۔ یا اللہ ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت عطا فرما، یا اللہ ہمیں حضور کی قربت عطا فرما، یا اللہ ہمیں حضور کی محبت عطا فرما، یا اللہ ہمیں حضور کی شفاعت سے بہرمند فرما، یا اللہ ہمیں حضور کے انوار تجلیات سے خصوصی طور پہ مستفید فرما۔ یا اللہ ہمارے انر جو ہیں، خاص طور پہ جو لطائف ہیں، یا اللہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے انوار تجلیات سے ان کو منور فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، سلسلہ عظیمیہ کے درخشاں ستاروں، اور انتہائی پیارے پیارے ننھے منھے پیارے پیارے بچوں جو یقیناً اللہ تعالیٰ کے باغ کے پھول ہیں، تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی طرف سے، اپنے مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی طرف سے، اور اراکین مراقبہ حال اسلام آباد راولپنڈی کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج یہ جو چھوٹی سی محفل یہاں سے جائی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا کرم اور انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب دوستوں کو اس نعمت سے نوازا ہے، اس سعادت سے نوازا ہے، اور اس محفل کو سنوارنے میں، اس کے انعقاد میں ہمیں خصوصی طور پہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ سارے دوست بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں، دلی مبارکباد کے جن دوستوں نے آج ساری رات یہاں کام کیا، اور وہ دوست کے جو بھی تک کام کر رہے ہیں، بلا شبہ خصوصی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سب محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء امام سلسلہ عظیمیہ سید محمد عظیم برخیہ فرماتے ہیں، یہ محبت کا دعویٰ اس وقت تک اللہ کے دربار میں قبولیت نہیں پاتا جب تک کہ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی پیروی نہ کریں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ ہم حضور کی پیروی کس طرح کریں۔ اور پیروی کرنے کے لیے اس ہستی سے تعارف ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ جو حضور سے تعارف یا اللہ کا تعارف ہے، یہ مرشد کریم کراتے ہیں۔
ایک سکیچ اپنے مرید کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ حضور کی ہستی اس طرح ہے، پھر جو مرید ہے اس کا ذہن حضور کی طرف لگ جاتا ہے، پھر اس تلاش میں رہتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی مادی زندگی کیسے گزاری، اپنی روحانی زندگی کیسے گزاری، حضور کے روز و شب کیسے تھے، ان کی سیرت مبارک کیسی تھی، کلام کیسے فرماتے تھے، لوگوں سے ملتے کیسے تھے، انصاف کیسے کرتے تھے، بڑوں کا احترام کیسے کرتے تھے، چھوٹوں پہ شفقت کیسے کرتے تھے، مریضوں کی تیمارداری کیسے کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، چاہے کتنی ہی کسی نے اذیت پہنچائی ہو، سب کو معاف فرما دیا۔ حضور کی ہستی ایسی ہے کہ جس کو ہم الفاظ میں تو بیان نہیں کر سکتے۔ کوششیں جاری ہیں، تقریباً 1500 سال ہو گئے ہیں، حضور کی سیرت مبارکہ پہ لکھا بھی جا رہا ہے، بولا بھی جا رہا ہے، شاعرانہ انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، ہر طریقے سے ہدیہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ تشنگی ہے کہ یہ بڑھتی جاتی ہے۔ اب جتنا بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف ذہن لگاتے ہیں، اگر ذہن تھوڑا یکسو ہو جاتا ہے تو ہر بندہ، چاہے اس کو حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حضور کے انوار و تجلیات کو ہر بندہ واضح طور پہ محسوس کرتا ہے۔ یہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے، اس کے شروع ہونے سے پہلے ہی جو عاشقان رسول ہیں، جو حضور سے محبت کرتے ہیں، ان پہ ایک کیفیت طاری ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں وہ عمرہ بھی ادا کرتے ہیں، اللہ کا گھر بھی دیکھتے ہیں، حضور کے روضہ اقدس پہ بھی حاضری دیتے ہیں۔ ابھی بہت لوگ مجھے ملے ان چند دنوں میں جن کو اس ربیع الاول کے مہینے میں خصوص طور پہ وہاں حاضری جن کو نصیب ہوئی، جو حضور کے دربار اقدس میں حاضر ہوئے، نذرانہ عقیدت پیش کیا، تو میں نے ہر بندے کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھنا شروع کیا کہ بندہ تو وہی ہے، کیا اس کے اندر کوئی چینج مجھے نظر آ رہا ہے؟ اور یقین کریں بہت واضح طور پہ چینجنگ نظر آتی ہے، کیونکہ مدینہ شریف کی ایک تو فضا ہی ایسی ہے، جب ہم مدینہ شریف کا نام بھی لیتے ہیں تو ہمارے اندر ایک مٹھاس سی محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور جن لوگوں کو وہاں روضہ اقدس پہ حاضری کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے ان پہ بھی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اب سلسلہ یہ ہے، یہاں تک تو باتیں ہم بڑی اچھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، کیفیات محسوس بھی کرتے ہیں، ہمارے اندر ایک گداز بھی پیدا ہوتا ہے، آنسو بھی نکلتے ہیں، لیکن اصل چیز وہ ہے کہ جو حضور کی سیرت مبارکہ ہے کیا ہم اس پہ عمل بھی کرتے ہیں؟ یہاں پہ ہم مار کھاتے ہیں، دعوت ہم ایک دم کر بیٹھتے ہیں کہ نہیں جی ہم حضور کے بڑے عاشق ہیں، حضور کی نام نامی اس میں گرامی پر مر مٹنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے بہت بڑی سعادت ہے، لیکن کیا ہم حضور کی سیرت مبارکہ کے کسی پہلو پہ عمل کر رہے ہیں؟
اگر ہم حضور کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، کتنا عرصہ وہاں جاتے رہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت تو قرآن پاک نازل ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز کا اس وقت آرڈر نہیں ہوا تھا کہ وہ صلاۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے، تھوڑا سا اس میں گہرائی میں جا کے ہمیں تھوڑا اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہاں پھر کیا کرتے تھے حضور۔ تو حضور کی جو سنت ہمیں نظر آتی ہے وہ تفکر ہے، غور و فکر، جس کا قرآن پاک میں 756 جگہ اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ میری نشانی میں تفکر کرو، غور و فکر کرو۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام ستو، کھجوریں، پانی غار حرا میں لے جاتے تھے ساتھ، اور کئی دن وہاں مراقبہ فرماتے تھے، تفکر فرماتے تھے۔ مراقبہ تفکر ہے، غور و فکر، کہ ذہن کو یکسو کرو۔ یعنی اگر ہم دروشی پڑھتے ہیں تو دروشی پڑھتے ہوئے بھی ہمارا ذہن یکسو ہونا چاہیے، ہماری توجہ ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے، پوری توجہ حضور کے روضہ مبارک کی طرف ہونی چاہیے۔ اور جن لوگوں کی توجہ حضور کے روضہ اقدس کی طرف ہوتی ہے تو وہ باقاعدہ اپنے انر میں بہت ساری چینجز محسوس کرتے ہیں، وائبریشن محسوس کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی تمام دوستوں نے آپ سے باتیں کی، بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور البشر ہے۔ ایک طرف تو بشیر تقاضے حضور کے اندر موجود ہیں، اور ایک طرف حضور نور اول ہے، ایسا نور کہ جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا۔ پھر اس تخلیق سے، اس نور کی تخلیق سے ساری تخلیقات یہاں جو آپ کو مادی آنکھ سے یا باطنی آنکھ سے نظر آتی ہیں، یہ ان کی تخلیق ہوئی، یہ تخلیق پائی۔ تو ہم اگر حضور کی سیرت مبارکہ پہ غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے شرک نہیں کیا، سختی سے میں منع کیا کہ بھائی شرک نہ کریں۔ اب شرک جو ہے صرف بت پرستی نہیں ہے کہ بت پرستی شرک ہے، بالکل شرک ہے، لیکن جو علماء باطن ہیں، جو روحانی اساتذہ ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی پرستی جو ہے شرک ہے۔ چاہے آپ دولت پرستی کریں، اولاد پرستی کریں، یا جنت پرستی کریں، یا کوئی بھی پرستی۔ اب یہ شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یعنی شرک، میں نے مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب سے پوچھا کہ شرک ایکچوئل ہے کیا؟ ہم دانستہ غیر دانستہ کہیں اس کو کر تو نہیں رہے بھائی، دیکھنا تو چاہیے نا۔ انہوں نے فرمایا جہاں آپ اللہ تعالیٰ کی مرکزیت کو کم کر دیتے ہیں، کسی چیز کو اللہ سے زیادہ مرکزیت دیتے ہیں، یعنی دنیاوی حساب سے آپ اگر 1 نمبر پہ اللہ میں ہیں تو آپ اللہ کو 2 نمبر پہ لے آتے ہیں، اور کسی چیز کو 1 نمبر پہ لے آتے ہیں، یعنی آپ کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹتی ہے، آپ کسی دوسری طرف توجہ دیتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ چیز مجھے نفع دے گی، یہ نقصان دے گی، یہ عزت دے گی، یہ اولاد دے گی، یہ شرک ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اللہ احد ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اللہ کا کوئی خاندان ہے، نہ کوئی مخلوق والی کوئی بات ہمیں اللہ تعالیٰ کے اندر نظر آتی ہے۔ خالق بالکل الگ ہے، مخلوق بالکل الگ ہے۔ اب مخلوق احد نہیں ہو سکتی، لازمی ہے اس کا کوئی والد ہوگا، کوئی والدہ ہوگی، کسی نے اس کو جنا ہوگا، یا وہ کسی کی پیدائش کا باعث بن رہا ہوگا۔ جیسے آپ کے ماشاءاللہ یہاں دیکھیں بچے ہیں تو آپ شادی کرتے ہیں تو بچے پیدا ہوتے ہیں نا، تو
تو ایک تخلیق کا سلسلہ اللہ نے رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس قانون فارمولے سے مبرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، اب مخلوق کیسے بے نیاز ہو سکتی ہے بھی؟ مخلوق کو سردی بھی لگتی ہے، گرمی بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، تھکان بھی ہوتی ہے، شادی کے بھی تقاضے ہیں، بال بچے کے بھی تقاضے ہیں۔ تو مقصد مخلوق تو بے شمار تقاضوں کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ ایک انسان کی ہم بات کریں، جتنی بھی تخلیقات ہیں سب کو آپ دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو ایک سسٹم نظر آئے گا کہ مخلوق بے نیاز نہیں ہو سکتی، بے نیاز ذات اللہ کی۔ مخلوق کثرت میں ہوگی، اللہ کثرت سے مبرہ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے انبیاء کرام نے بتائی ہمیں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں بتائی، پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہر چیز پریکٹیکل کر کے دکھائی۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تلوار سے، ڈنڈے سے، کلاشن کوف سے یا کسی دھرنے ورنے سے نہیں کہتے تھے کہ بھئی مجھے صادق اور امین کہو۔ کہیں آپ دیکھ لیں، پوری تاریخ پڑھیں، آپ آج تک جتنے لوگوں نے سیرت مبارکہ لکھی ہے وہ تاریخ پڑھیں، جو حضور کے لوگ قریب رہے ان کی تاریخ پڑھیں، کہیں بھی آپ کو جبر کا سلسلہ نظر نہیں آئے گا کہ حضور نے تلوار نکال کے، نیزہ نکال کے، تیر کمان دکھا کے کہا جی مجھے صادق اور امین کہو۔ بلکہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ بینگ امتی ہمیں بھی صادق اور امین ہونا چاہیے۔ جب صادق اور امین کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں جی وہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فکس ہے جی، ہم کیسے صادق اور امین ہو سکتے ہیں؟ بھائی جب حضور ہمارے صادق اور امین ہیں، حضور نے آرڈر کر دیا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، ملاوٹ نہیں کرنی، رشوت نہیں لینی، سود نہیں کھانا، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، تو جو حضور کا آرڈر ہے وہ تو ہم پہ لاگو ہو گیا نا۔ اور محبت جو ہے یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس ہستی میں فنا کر دیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کی صلاحیتوں کو، اس کے اوصاف کو اپنا لیں، اپنی ذات کی نفی کر دیں، یہ محبت ہے۔ یہ زبانی کلامی محبت کہیں بھی نہیں مانی جاتی۔ جیسے حضور کلندر بابا فرماتے ہیں نا کہ اگر آپ دعویٰ محبت کا کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں تو وہ دعویٰ قبول ہی نہیں ہوتا جب تک کہ آپ حضور کی پیروی نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما سکتے ہیں ٹھیک ہے بھئی آپ نے دعویٰ کر دیا میرے ساتھ محبت کا، ٹھیک ہے جی آپ تو میرے محبت والے بندے بن گئے۔ اللہ فرمائے نہیں، جب تک تم میرے محبوب کی پیروی نہیں کرو گے آپ دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے۔ آپ کا دعویٰ وہاں حضور کی اللہ تعالیٰ کے دربار اقدس میں قبول ہی نہیں ہو سکتا۔ اب پیروی جو پریکٹیکل ہے، یہاں تھیوری کی بات نہیں ہے، بات پریکٹیکل کی ہے کہ ہم حضور کی سیرت مبارکہ پہ کس کس پہلو پہ عمل کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں بچے نے وہ مقالہ پڑھا، بڑا اچھا مقالہ پڑھا حضور کا جو خطبہ تھا حجۃ الوداع کا، وہ پورا ایک چارٹر ہے ہماری مادی زندگی کا۔ اگر آپ دیکھ لیں کہ آپ دوستوں، جتنے بھی آپ کے دوست احباب ہیں ان کا خیال رکھیں، عزیز و اقارب کا خیال رکھیں، بیوی بچوں کا، خاوند کا خیال رکھیں۔ پھر یہ کہ آپ کسی کی دل آزاری کا باعث نہ بنیں، آپ قتل و غارت نہ کریں، خون خرابہ نہ کریں، جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں۔ پھر جو آپ کے غلام، اب غلام کا دور تو خیر ابھی بھی ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن وہ صورت چینج ہے۔ اب وہ گریڈوں کے ہم بن گئے، ہم 22 گریڈ کے افسر ہیں جی، اب 22 گریڈ والوں کو چاہیے 20 والے کا خیال رکھیں، 20 والے 18 کا خیال رکھیں، 18 والا جو 15 کا خیال رکھے، 15 گریڈ والا 2 گریڈ والے کا خیال رکھے۔ تو کیا ہم اس پہلو پہ پورے اتر رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ پھر سب سے زیادہ جو تکلیف دہ بات نظر آتی ہے کہ جو ہمارے گھروں میں لوگ کام کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، یا عورتیں ہیں یا مرد ہیں، ان کو تو ہم نے غلاموں سے بھی نیچے رکھا ہوا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ٹی وی پہ جو منظارے دیکھتے ہیں
کہ جی استریاں گرم کر کے ان کو لگایا جا رہا ہے، ان کو مار پٹائی کی جاتی ہے، ان کی آنکھیں دیکھیں سوجی ہوئی ہیں، نیل پڑے ہوئے ہیں ان کے جسموں پہ، بھوکا ان کو رکھا جاتا ہے۔ سب لوگ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاتے ہیں، میرج ہالوں میں جاتے ہیں، وہ جناب عمر پلاؤ کھا رہے ہیں، وہ بیچارہ باہر کھڑا اس کے پاس بچے سنبھال رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ جب بچہ کچا مال ہے، کسی نے مہربانی کر دی، کھلا دیا، کسی نے اسے پوچھا نہیں کہ بھائی تیرا پیٹ بھی بھرا کہ نہیں بھرا بھائی؟ اب حضور نے فرمایا جیسا خود پہنو انہیں بھی پہناؤ، جیسا خود کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، ان کی سکت سے زیادہ ان پہ بوجھ نہ ڈالو۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس سے درگزر کرو، اس کو معاف کرو۔ یہاں ہم کتنے لوگ ہیں جو معاف کرنے والے بیٹھے ہیں؟ حضور نے غصے سے سختی سے منع فرمایا کہ غصہ نہیں کرنا۔ ہم جتنے بھی لوگ ہیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کون غصہ نہیں کرتا۔ اور ہمارے مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ غصہ اتنی بری چیز ہے، یہ ایسی آگ ہے کہ ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں، جتنی آپ کے اندر روحانی مادی صلاحیتیں ہیں۔ آپ 3 سال جو مراقبہ کر کے روشنیاں اکٹھے کرتے ہیں اپنے انر میں، 2 منٹ کا غصہ ان کو کھا جاتا ہے، آپ زیرو ہو گئے، آپ جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے۔ اب ہم لوگ کہتے ہیں انہیں جی بڑا عرصہ ہو گیا جی مراقبہ کرتے ہوئے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، جی ہمیں تو روحانی ترقی نہیں ملی۔ وہ بھائی روحانی ترقی کیسے ملے بھائی؟ اب دیکھیں ہمارے مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیم صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بچے کو یہاں دنیا میں بھیجتے ہیں، اگر وہ اللہ کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو اس کو اتنی انرجی اس کو ملی ہوتی ہے کہ وہ 5000 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ 5000 سال تک بھائی۔ اب ہم کہتے ہیں دیکھیں جی وہ فلاں کوئی پیغمبر تھے، ولی اللہ تھے، وہ جی 1000 سال زندہ رہے، کسی کو کہتے ہیں 800 سال زندہ رہے۔ تو بھائی وہ بھی تو آخر انسان تھے نا، یا نہیں انسان تھے؟ یعنی یہ مثالیں تو اس سے پہلے شاید ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انرجی دی ہے وہ 5000 سال کی ہے۔ یعنی اگر اللہ کے قوانین کے مطابق ہم زندگی گزاریں تو ہم 5000 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہمارا حال یہ کہ ہم غصہ کر کے، غیبت کر کے، حسد کر کے، لوگوں کی حق تلفی کر کے، دل آزاری کر کے، پتہ نہیں کیا کیا ہے جو ہم نہیں کرتے، وہ ساری انرجی ہم ضائع کر کے تو 60 70 80 سال میں فارغ ہو جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں انہیں جی زمانہ ایسا ہے جی بڑا فاسٹ ہو گیا ہے، اس میں ہر چیز کی سپیڈ تیز ہے، ہماری اسی عمریں کم ہو گئی۔ بھائی زمانہ تو جو پرانا ہے وہ شاید ہم سے بھی زیادہ فاسٹ تھا، ایسی چیزیں انہوں نے ایجاد کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ہم سے زیادہ وہ ترقی یافتہ تھی قومیں۔ ابھی بھی جو آثار قدیمہ کے ماہرین ہیں وہ چیزیں نکال رہے ہیں، ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا چیزیں بنی ہوئی ہیں ان کے ہاں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، ان کی سیرت مبارکہ پہ عمل کرتے ہیں تو ہمارا فائدہ ہے، حضور کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں۔ آپ پرسکون رہیں گے۔ آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ کسی کو تکلیف پہنچا کے آپ خوش رہ سکتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہاں ہر بندہ ایک دوسرے کو اذیت پہنچا رہا ہے، میاں بیوی کو اذیت پہنچا رہا ہے، بیوی میاں کو اذیت پہنچا رہی ہے، ماں باپ اولاد کو اذیت پہنچاتے ہیں، اولاد ماں باپ کو اذیت پہنچا رہی ہے، کولیگس آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے نہیں جی میں ترقی کروں یہ نہ کر سکے، جتنا بھی ہو سکے میں اپنے باس کے سامنے اس کی برائیاں بیان کروں کہ کہیں یہ پروموٹ نہ ہو جائے، اس کو ترقی نہ مل جائے۔ بھائی دوستو یہ جو محفل سجانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پہ کے پہلوؤں کو اجاگر کریں، ان کو بار بار پڑھیں، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور پریکٹیکل عمل کریں۔ یہ نہیں کہ صرف زبانی حال یہ ہے کہ ہم ہر بندہ دوسرے کی اصلاح کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ میں بھی اس میں شامل ہوں کہ ہر بندے کے دوسرے کے اعمال کی فکر کھائی جا رہی ہے کہ یہ جناب نماز نہیں ادا کرتا،
یہ جناب غصہ کرتا ہے، یہ حسد کرتا ہے، یہ غیبت کرتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ سود کھاتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، فلاں کام، یہ نہ کرے، میں ہر کام کرتا جاؤں. یعنی اپنی طرف نظر ہی نہیں ہماری. ہر بندہ تبلیغ میں لگا ہوا ہے، لیکن اپنے اعمال کی کسی کو فکر نہیں کہ کیا میں نماز ادا کروں میری نماز قبول ہو رہی ہے، کیا نماز میں میرا اللہ سے رابطہ ہو رہا ہے، کیا میں درود شریف پڑھتا ہوں تو میرا حضور سے رابطہ ہوتا ہے، کیا میرا درود شریف حضور تک پہنچتا ہے، کیا حضور کو سنتے ہیں، کیا حضور اس کا جواب دیتے ہیں، کیا میں وہ جواب سنتا ہوں. یعنی ساری پریکٹیکل چیزیں. بہرحال کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، مرشد صاحب بہت بے چین ہیں، بار بار بیچارے چکر لگا رہے ہیں، اشارے بھی کر رہے ہیں. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سیرت مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یار ذرا پانی پکڑا دیں. بہت شکریہ جی، معاف کیجیے گا ذرا تھوڑا گلا میرا گڑبڑ کر جاتا ہے. بہت بہت شکریہ جی، آپ لوگ یہاں تشریف لائے. ہماری تمام انتظامیہ مراقبہ حال کی اور میں بھی خصوص پہ آپ تمام لوگوں کا دلی طور پر مشکور ہوں کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت میں سے اپنا وقت نکال کے یہاں تشریف لائے اور بہت دور دراز سے تشریف لائے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.